الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار ابد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم ایک گھر کے افتتاح کے سلسلے میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور یقیناً یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ جن کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مضبوط ہے، کیونکہ تعلق مضبوط نہ ہو تو ذکر کرنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے، یاد کرنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں دیکھیں کن لوگوں کو یاد کرتے ہیں جن سے ہمارا کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے، جن سے ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ہے، جن سے ہمارا کوئی نہ کوئی رابطہ ہے، جن سے ہمیں کچھ نہ کچھ امیدیں وابستہ ہیں، ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، اور ان کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا ان سے تعلق، ہمارا ان سے رشتہ اور ہمارا ان سے جو غلامی کا تعلق ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے ہاں خوشی ہو، ہمارے ہاں غمی ہو، ہمارے ہاں راحت ہو، ہمارے ہاں مصیبت ہو، ہمارے ہاں کیسا بھی وقت ہو، ہم ہر موقع پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد ضرور کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اور پھر جو ان کو یاد کرتے ہیں، پھر جو ان کا ذکر کرتے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل کو، اپنے گھر کو ان کی ذکر کی محفل سے سجاتے ہیں، تو الحمدللہ پھر روایت میں فرمایا گیا، منقول ہے کہ جس جگہ میلاد کی محفل ہوتی ہے، حضور کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے جس محفل میں، وہاں پر سارا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ایک گھر کی کامیابی کے لیے، ایک گھر میں راحت پانے کے لیے، ایک گھر میں سکون پانے کے لیے، ایک گھر میں اطمینان پانے کے لیے، اور گھر کی حقیقی نعمتوں سے مستفیض ہونے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر بہت ضروری ہے، کہ جس گھر میں ان کا ذکر ہو، اور پھر اس گھر میں تلاوت قرآن، اس گھر میں تلاوت قرآن۔ فرمایا ویران ہے وہ گھر کہ جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو، ویران ہے وہ گھر جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ تو یہ اللہ کا ذکر بھی لازم و ضروری ہے ہر گھر کے لیے۔ نماز، اب دیکھیں نماز کی طرف آئیں تو نماز کے جو فرض نماز ہیں نا، فرائض ہیں، وہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے، اور نوافل کے بارے میں حکم ہے کہ نوافل گھر میں آ کے پڑھیں تاکہ گھر میں بھی برکت ہو۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی تاکید کرنی ہے کہ ہمارے اہل خانہ، ہمارے بچے، ہمارے گھر میں کوئی مسجد بیت، یعنی گھر میں مسجد ہو، کوئی اتنا حصہ ہم نے مخصوص کیا ہو کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ سکیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ وضو خانہ گھر پہ ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو ہم نیت کر کے بنا لیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ نعمتیں ہم گھر میں اویل کریں گے نا،
تو ان نعمتوں کی برکت سے بے شمار نعمتیں ہمارے گھروں میں آئیں گی۔ تو اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں ہر موقع پر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا نصیب فرمائے۔ آج میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے جنت کی نعمتیں، جنت کی کچھ نعمتیں، چونکہ گھر ایک اللہ کی نعمت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اس کی دنیا کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں نا، جو ضروریات ہوتی ہیں، خواہشات ہوں یا ضروریات ہوں، ان میں ٹاپ پریورٹی پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا اچھا گھر ہونا، اچھا گھر ہو۔ اچھے گھر کے لیے انسان ساری زندگی سٹرگل کرتا ہے کہ یار میرا گھر اچھا ہونا چاہیے، کسی اچھی سوسائٹی میں ہونا چاہیے، کسی اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے، اور گھر بہترین بنا ہونا چاہیے۔ خوشی ہوتی ہے، بندے کو راحت ہوتی ہے، عزیزوں رشتہ داروں کو جس طرح بھائی نے آج بلایا اور سب کو مدعو کیا کہ آئیں میرے گھر میں دعائے خیر ہوگی، چونکہ نیا گھر لیا نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ دنیا میں اچھا گھر دے دے اور اس کو آخرت میں بھی اچھا گھر عطا فرمائے۔ اگر دنیا میں اچھا گھر مل گیا، دنیا میں اچھا سٹیٹس بن گیا، دنیا میں اچھا مضبوط لنک بن گیا، لیکن اس کا جنت میں گھر نہ ہوا، جنت میں اس کو بڑی منزلیں نہیں ملی، یا اس کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوا، تو سمجھے وہ کمزور ترین اور نادان ہے۔ آج یہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ، بہشت یعنی جنت انتہائی حسین و جمیل ہے اور بہت ہی شاندار مقام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل فرمائے گا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اس پر میں یہ عرض کروں گا، خدا کی قسم ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کا پل 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 پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ لوگوں کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے اور لوگ شکر نہیں کرتے۔ ایمان انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جتنا مرضی بڑا مقام حاصل کر لے، جب تک وہ ایمان والا نہیں ہے اس کی نجات نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کچھ دیر جاتی ہے، کچھ دیر جاتی ہے، ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ان میں رہیں، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسم کی جسمانی اور روحانی لذتوں کا سامان مہیا فرمایا ہے جو کسی بڑے سے بڑے دانشور کے بھی تصور میں نہیں آ سکتا۔ اور سبحان اللہ، جو کوئی مثال ان نعمتوں کی تعریف میں دی جائے وہ محض صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت نہیں۔ ظاہر ہے کہ جن نعمتوں کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ ہی کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا، ان نعمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ کریم ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں جنتی بنائے۔ سچی بات ہے، منزل بڑی مشکل ہے، منزل بہت مشکل ہے، ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنت کا مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سمجھ لیں کہ اللہ کی رضا کا مقام ہے نا۔ اب مجھے بتائیے، جن صحابہ کو جلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا، ان کو حضور کیا ارشاد فرماتے تھے کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جو شہید ہوتے تھے، جو اپنی جانوں کے نذرانے لیے پھرتے تھے،
ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ بشارت ہی دی جاتی تھی نا کہ جنت کی خوشخبری ہے، تمہارے لیے جنت ہے۔ کسی کو مصیبت آتی تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سرکار انہیں فرماتے اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ یعنی حضور کے پاس جو بھی آتا حضور اس کو مطلب ترغیب دلا کر پھر اس کو فرماتے تمہارے لیے جنت ہے اگر یہ کرو تو۔ یعنی اب غور کریں کہ جنت کی اہمیت حضور کے نزدیک کتنی ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے فرماتے تمہارے لیے جنت ہے، اور ہم جنت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سنیے جنت کی نعمت ہے کیا؟ اصل میں جب کسی چیز کا نالج آ جائے نا کہ یار فلاں کام کروں گا تو فلاں نعمت ملے گی، فلاں کاروبار کروں گا نا تو روزانہ 2-4-5 لاکھ کی دہاڑی لگے گی، ہاں فلاں بزنس کروں گا نا تو مجھے ایک دن میں اتنا پروفٹ آ جائے گا، فلاں جگہ انویسٹ کروں گا تو مجھے اتنا پروفٹ آ جائے گا۔ اور سمجھدار تاجر، سمجھدار بزنس مین کس جگہ انویسٹ کرتا ہے؟ جہاں فوری پروفٹ آتا ہے، جہاں بڑا پروفٹ آتا ہے، بڑا مارجن جس کام میں ہو، سمجھدار لوگ پوری اسٹرگل کر کے اس بزنس کو کرتے ہیں۔ تو آئیے سنیے کہ جنت میں کیا کیا ہوگا۔ فرمایا جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا ایک ایک جنتی کے لیے 4 باغ ہوں گے۔ پھر فرمایا ان باغوں میں شراب طہور یعنی خراب نہ ہونے والے دودھ، صاف کیے ہوئے شہد اور ٹھنڈے خوشگوار پانی کی نہریں ہوں گی۔ اب مجھے بتائیے، لوگ جاتے ہیں ناران کاغان، لوگ جاتے ہیں UK یورپ، لوگ جاتے ہیں دنیا کے سیاحتی مقامات پر، کیا کبھی دودھ کی نہر دیکھیے کہیں؟ کبھی شہد کی نہر دیکھیے؟ لوگ مرتے ہیں خالص شہد کے لیے کہ یار شہد کا کچھ 1 کلو ہی مل جائے۔ اور وہ مقام کیسا ہوگا جہاں شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی؟ خالص دودھ کے لیے لوگ مرتے نہیں مرتے، کیا کیا نہیں کرتے سمجھدار لوگ۔ اور وہ مقام کیسا ہوگا جہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی؟ اچھے صحت والے پانی کے لیے لوگ مرتے نہیں مرتے، فلٹریشن پلانٹ لگاتے ہیں، بالکل آسرا ہی نہیں کرتے۔ اور وہ پانی کیسا ہوگا جو آب کوثر کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا یہی نہیں، ان میں کھجور، انار، انگور اور ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ ان باغوں میں خیمے استادہ ہیں اور ان میں بالا خانوں کے اوپر بالاخانے بنے ہیں۔ ان باغوں میں پردہ نشین بڑی بڑی آنکھوں والی ایک عمر والی حوریں ہیں جو اپنے شوہروں پر پیاری انہیں پیار دلاتی ہیں۔ عادت کی نیک صورت کی حسین ہوں گی، حسن و لطافت میں یاقوت و مرجان کی مثل ہوں گی۔ ان کے حسن کی چمک دمک چھپے ہوئے موتیوں کی آب و تاب کی طرح ہوگی، اور ان کو ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے۔ ان میں جنتیوں کی خدمت کے لیے نہایت خوبصورت کم سن لڑکے ہوں گے جو کبھی جنتیوں کی خدمت سے تھکیں گے نہیں، اور نہ کبھی ان کی خوبصورتی اور کم سنی میں فرق آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ غلمان جنت کے گرد کوزے، آفتابے، جام اور چاندی سونے کے برتن لیے پھریں گے۔ ان میں پسند کے مطابق میوے، مرضی کے موافق پرندوں کے گوشت ہوں گے، اور ان کے سائے جنتیوں پر جھکنے والے ہوں گے، اور جنتی جس طرف جائے گا جنتی درخت کا سایہ اسی طرف جھک جائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ فرمایا ان کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے کہ جب جنتی کوئی میوہ کھانا چاہے گا اس کی شاخ اس کے منہ تک جھک کر نیچے آ جائے گی۔ اب مجھے بتائیے، فار ایگزامپل ہم کسی سیاحتی مقامات پر جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں خرمانی مل جائے، وہاں پر ہمیں انگور نظر آ جائے، بلکہ ہماری تلاش ہوتی ہے ایسی جگہ پر جانا، فیملی کو ایسی جگہ پر لے جا کے گھمانا کہ جہاں یار خود ہاتھ سے توڑ کر پھل کھائیں۔ یہ ویسے تو پھل آ جاتے ہیں لیکن جو اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھائے جاتے ہیں نا ان کے لیے تو لوگ مرتے ہیں۔ اور پھر جنت میں ایسا نہیں، جنت میں تو بلکہ ایسا سسٹم ہوگا کہ بندہ چاہے گا خود اس کے منہ کے قریب کر دیا جائے گا، چاہت ہوگی۔ اور سبحان اللہ، یہی نہیں بلکہ ان باغوں میں نہ دھوپ کی حدت ہوگی نہ سردی کی شدت۔ جنتیوں کو کناویز
اور قریب یعنی ریشم کے 2 قسموں کے کپڑے اور سونے چاندی کے کنگن اور موتیوں کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ اونچے اونچے جڑوا تختوں پر ایسے ریشم نرم بچھونوں پر جن کا استر کناویز کا ہوگا، اور خوبصورت منقش چاندنیوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس طرح مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ فرامین ہیں جنت کے بارے میں، چنانچہ میں مختصر عرض کرتا ہوں، اللہ کرے ہمیں جنت کا شوق نصیب ہو جائے۔ اچھے گھر کا شوق کس کو نہیں ہے؟ کس کو نہیں ہے کہ یار میرا اچھا گھر ہو؟ کس کو شوق نہیں ہے یار میری اچھی گاڑی ہو؟ کس کو شوق نہیں ہے یار میرے پاس کچھ نہ کچھ نعمتیں ہوں؟ اور حضور علیہ السلام جنت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، شاید آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ چنانچہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں، اور 2 درجوں میں وہ مسافت ہے، وہ فاصلہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، زمین و آسمان کے درمیان۔ اور پھر فرمایا جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں، اور جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا۔ موتی، دبئی گئے ہم تو وہاں ماشاءاللہ انہوں نے ایک وہ بلڈنگ بنائی ہے جو بالکل گول ہے، اس کے اوپر ساری وہ قرآنی آیات وغیرہ کا سلسلہ وہ لکھا ہوا ہے، پورے ورلڈ سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں، اور اس کی اونچائی کافی زیادہ ہے، 60 میل نہیں ہے، کچھ مطلب یوں سمجھیں کہ 200-400 میٹر، 100 میٹر ہوگی، 200 میٹر ہوگی زیادہ زیادہ۔ لیکن فرمایا جنت میں جو خیمے ہوں گے نا وہ موتی کے ہوں گے، اور ایک خیمے کی بلندی 60 میل ہوگی، 60 میل کا وہ موتی نما خیمہ ہوگا۔ مجھے بتائیے کیسا انوائرمنٹ ہوگا، کیسی دل کو بھانے والی، کیسی انسان کو فریش کرنے والی چیزیں ہوں گی کہ خیمہ موتی کا اور 60 میل اونچا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا یہی نہیں، جنت کی نہریں جو ہر ایک جنتی کے مکان میں جاری ہیں، ایسا نہیں کہ دور جانا پڑے گا، ہر گھر سے نہر جاری ہے، جتنا چاہو جیسا چاہے لے لیں، غلاظت کی گندگی کا نام بھی نہیں ہے، نشان بھی نہیں ہے۔ دبئی والوں نے سمندر کے بیچ میں گھر بنائے نا، کوئی ادھر سے جا رہی، اور مجھے بتائیے کیسا، اور ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ جیسے طوفان آیا غرق ہو گیا۔ انوائرمنٹ، جو قدرتی انوائرمنٹ دینے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپیہ لگاتے ہیں لوگ، لیکن جنتی کے ہر گھر سے دودھ کی بھی نہر ہے، ادھر پانی کی بھی نہر ہے، ادھر شہد کی بھی نہر ہے، اور ادھر پاکیزہ شراب کی بھی نہر بہہ رہی ہے۔ کمال نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں بلکہ فرمایا جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، زمین زعفران کی اور موتی اور یاقوت کے گھر ہوں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ فرمایا جنت کی نہریں ہر جنتی جوان کے گھر میں جاری ہوں گی، ان کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں میں زمین خالص مشک کی ہوگی، وہاں نجاست و گندگی بولو براز وغیرہ بلکہ بدن کا میل اصلاً ہی نہ ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی، ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بالقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ اور سنیے، آج جو بہت بڑا رئیس ہے نا، اس کے گھر میں 2 4 5 ملازم ہوں گے، جو بہت بڑا رئیس ہے 2 4 5 ملازم گھر کے لیے اس نے رکھے ہوں گے۔ فرمایا ہر شخص کے سرہانے کم از کم 10 ہزار خادم کھڑے ہوں گے، 10 ہزار خادم کھڑے ہوں گے کہ قسم قسم کی نعمتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایسے نہیں فارغ کھڑے ہیں، قسم قسم کی نعمتیں۔ کوئی کہے گا آقا یہ لے لیجئے، کوئی کہے گا آقا آپ یہ لیجئے، یہ لیجئے۔ اب مجھے بتائیں کیسا انوائرمنٹ ہے یار، جس بندے کے آگے پیچھے 5 آدمی ہوں، سر یہ لیجئے، سر یہ لیجئے، سر یہ لیجئے۔ آج پروٹوکول کے لیے 10 20 گاڑیاں لے کے جناب لوگ کا سمجھتے ہیں بہت بڑی شان پالی ہے، اور وہ جنتی کیسا ہوگا جس کے آگے 10,000 لوگ کھڑیں گے، حضرت یہ لیجئے، حضرت یہ لیجئے، حضرت یہ لیجئے، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک نوالے میں 90 قسم کے مزے ہوں گے،
اب دیکھیے کیسی اللہ کی نعمتیں، ہر نوالے میں 70 قسم کے مزے، ہر مزے میں ہر مزہ دوسرے سے ممتاز، ادنا جنتی کے لیے، ادنا نارمل جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ ان تاجوں کا ادنا موتی مشرق بھی روشن کر دے اور مغرب بھی روشن کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جب کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی میں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے کبھی ایسی آواز نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارک ہو اس کے لیے جو ہمارا شوہر اور ہم اس کے لیے ہوں۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات، بیویاں، نعمتیں اور خدام 1000 سال کی مسافت تک ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ اللہ کا دیدار، فرمایا یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ سب سے اعلیٰ اور جو اعظم نعمت ہے وہ رب کائنات کا دیدار ہے کہ جنتی جنت میں اللہ پاک کا دیدار کرے گا۔ تو دیکھیے یہ آج میں نے تھوڑا جنت کا نقشہ کھینچا ہے، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو فرمایا نا روایات وہ عرض کی ہیں۔ جنت کا شوق بڑھنا چاہیے نا، ہمیں خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے لیے کوشش کریں، خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے لیے ہمت کریں، اور اپنی مختصر سی زندگی میں نا زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ۔ فار ایگزامپل بسم اللہ ہے نا، سبحان اللہ، بسم اللہ کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ ہم کوئی بھی کام شروع کریں، ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں، بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں کہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو اس کام میں برکت ہوگی۔ فرمایا گھر میں کوئی آئے، اب دیکھیں ایک نسخہ بتا کے پھر اہل بیت کی شان پہ کچھ بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اب غور کیجئے گا کہ بسم اللہ کی کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو اور اس کے گھر میں غربت نہ آئے، اس کے گھر میں غربت نہ آئے، تو جب وہ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو، اور گھر والوں کو سلام کرے۔ گھر والوں کو کیا کرے؟ سلام کرے، اور سلام کے بعد کہے، اگر گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو پھر بھی یہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اور پھر قل ھو اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھے۔ فرمایا اتنا رزق آئے، اتنا رزق آئے کہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اب دیکھیے بسم اللہ کی کیسی برکتیں ہیں، گھر میں داخل ہوں تو سلام کرنے کی کیسی بہاریں ہیں، کیسی برکتیں ہیں۔ تو ہم یہ بھی چیز اپنے اندر شامل کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم نے جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے پہلے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سلام کرنا ہے، پھر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق نہیں ختم ہوگا، رزق میں بڑی برکت ہوگی،